السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما اللهم فقهنا فی الدین اللهم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تفسیر سورۃ النساء، رکوع نمبر 1 پارہ نمبر 4. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. لوگوں اپنے اس رب سے ڈرتے رہو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے دنیا میں بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں. اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے اور قریبی رشتہ داروں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو. بلا شبہ اللہ تم پر ہر وقت نظریں رکھے ہوئے ہے. سورۃ نساء میں عائلی زندگی کے بارے میں معاشرتی قوانین ہیں، گھر کی زندگی کے بارے میں. اسی وجہ سے سورت کی ابتدا تقوی سے ہو رہی ہے. اگر بندہ اللہ سے ڈرے تو ہی لوگوں کے حقوق ادا کر سکتا ہے. اس سورت کے 24 رکوع ہیں اور 176 آیات ہیں. مدنی سورت ہے. اللہ کہتا ہے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے ایک جان سے تمہیں پیدا کیا. ایک جان سے مراد ابو البشر حضرت آدم ہیں. انہی سے پھر آپ کی بیوی سیدہ حوا کو پیدا کیا گیا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری وصیت مانو اور عورتوں سے بھلائی کرتے رہنا، کیونکہ عورت کی خلقت پسلی سے ہوئی ہے اور پسلی کے اوپر کا حصہ ٹیڑھا ہے، اور اگر اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، اور یوں ہی چھوڑ دو گے تو اس سے ٹیڑھی رہے گی. لہٰذا میری وصیت مانو اور اس کے ٹیڑھ پن سے فائدہ اٹھاؤ اور ان سے اچھا سلوک کرو. تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ مرد کی پسلی سے عورت بنی ہے. ایک جان سے اللہ نے ساری دنیا بنا دی. اور پھر یہ چیز کہ اس آیت سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ انسانی سطح پہ سب انسان ایک دوسرے کے برابر ہیں، تو ہر ایک سے حسن سلوک سے پیش آنا ہے. ایک جان سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اس سے جو ہے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلائے زمین میں، تو اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو. یہ آیت نکاح کے خطبے میں بھی پڑھی جاتی ہے کہ اس آیت کے ذریعے تم ایک دوسرے پر حلال ہوتے ہو، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے رہو اور قریبی رشتہ داروں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. تو یہاں پہ رک کر میں تھوڑی سی آپ کو صلہ رحمی کے بارے میں اللہ کی تاکید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت بتا دیتی ہوں. صلہ رحمی کی فضیلت بتا دیتی ہوں کیونکہ اللہ نے کہا رشتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. قریبی رشتہ داروں سے بہترین سلوک کرنا یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہے، اور ان سے تعلقات کو بگاڑنا یا خراب کرنا یا توڑنا یہ گناہ کبیرہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رحم رحمان سے نکلا ہے. اللہ نے رحم سے کہا جو تجھے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا، جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑوں گا. اسی طریقے سے رشتہ داروں کے ساتھ احسان نیکی کرنا اور صلہ رحمی کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں فراخی اور اس کی عمر لمبی ہو، اسے صلہ رحمی کرنی چاہیے. ایک اور حدیث ہے قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. یہ بھی بخاری کی صحیح حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ مخلوق کی تخلیق سے فارغ ہو گیا تو رحم نے کہا اے اللہ قطع رحمی سے تیری پناہ طلب کرنے کا یہی موقع ہے. اللہ نے کہا کیا تو اس بات پر راضی نہیں جو تجھے ملائے گا میں اسے جوڑوں گا اور جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑوں گا. رحم نے کہا ہاں میرے رب مجھے تیری یہ بات منظور. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر چاہو تو دلیل کے طور پہ یہ آیت پڑھ لو فَهَلْ عَسَيْتُمْ سورۃ محمد کی آیت نمبر 22. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدلے کے طور پر رشتے ملانے والا نہیں ہے، بلکہ رشتے ملانے والا وہ ہے کہ جب اس سے رشتہ توڑا جائے تو وہ پھر جوڑے. جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو. اور ہمارا حال یہ ہے کہ کوئی اچھا کرے گا تو ہم اچھا کریں گے، وہ مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی تو میں کیوں سیدھے منہ بات. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک شخص نے کہا میرے کچھ قریبی رشتہ دار ہیں، میں ان سے رشتہ جوڑتا ہوں وہ مجھ سے رشتہ توڑتے ہیں، میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں وہ برا سلوک کرتے ہیں، میں ان سے حوصلے سے پیش آتا ہوں اور وہ میرے ساتھ جہلوں جیسا برتاؤ کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسی بات ہے جو تم کہہ رہے ہو تو گویا تم ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہے ہو، اور جب تک تم اس حال پر قائم رہو گے تو ان کے مقابلے میں اللہ کی طرف سے تمہارے ساتھ ہمیشہ ایک مددگار فرشتہ رہے گا. سیدہ اسما کہتی ہیں کہ جس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قریش سے صلح تھی اس دوران میری ماں میرے پاس آئی اور وہ اسلام سے بے رغبت تھی، مسلمان نہیں تھی. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں ان سے صلہ رحمی کر سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ تمہاری ماں ہے، یعنی کہ ماں باپ اگر غیر مسلم بھی ہوں پھر بھی ان کے ساتھ احسان نیکی صلہ رحمی کرنی. سیدنا ابو ایوب فرماتے ہیں ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے. آپ نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو اور اس میں شرک نہ کرنا، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، صلہ رحمی کرتے رہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی گناہ بغاوت اور قطع رحمی سے زیادہ اس بات کا اہل نہیں کہ اللہ اسے اس کی دنیا میں بھی سزا دے اور آخرت میں بھی. تو اگر کوئی دنیا میں رشتوں کو توڑتا ہے تو اللہ دنیا میں اس چیز کی سزا دے دیتا ہے اور آخرت میں اس کے لیے عذاب بطور ذخیرہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو دیکھ لیں کہ اللہ ہر وقت تمہیں نظر میں رکھے ہوئے ہے.
آیت کے اینڈ پہ اللہ دھمکی دے رہا ہے، ان اللہ کان علیکم رقیبا. اور صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ کوئی اچھا کرے تو اچھا کرنا ہے. صلہ رحمی یہ ہے جو غلط کرے اس کے ساتھ بھی اچھا کرنا ہے. قرآن کی یہ آیت پڑھ لی، اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس پہ عمل کیسے کرتے ہیں. قرآن عمل کے لیے آیا ہے. جو غلط سلوک کرتا ہے، جو آپ سے بدتمیزی کرتا ہے، ہوتے ہیں نا کچھ خاندان میں لوگ، ایک دو لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہر معاملے میں فساد، ہر ایک سے بدتمیزی، ہر ایک سے لڑائی، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، رشتے توڑتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، جہالت. پھر بندہ ان سے اپنا دامن بچانے لگتا ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ بھی اچھے سلوک کرنے کا حکم ہے. وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ. اور اللہ کہتا ہے یتیموں کو ان کا مال واپس کر دو، اور ان کی کسی اچھی چیز کے بدلے میں گھٹیا چیز نہ دو، اور نہ ہی ان کا مال اپنے مال میں ملا کر خود سے کھانے کی کوشش کرو. یہ بڑے گناہ کی بات ہے. دیکھیں آیت کے پہلے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا. اور اب یہاں پہ معاشرے کے ایک اور حقیر اور کمزور طبقہ جس کی معاشرے میں کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ ہوتے ہیں یتیم. ان کے حقوق کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. باپ سر سے اٹھ جاتا ہے نا، تو پھر لوگ جو ہے ان کے ساتھ جیسا مرضی سلوک کرے. یتیم کی پرورش کرنا بہت بڑی نیکی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کا سرپرست، انا وکافل یتیم فی الجنت ھکذا، میں اور یتیم کا سرپرست جنت میں یوں ساتھ ہوں گے. آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملایا اور ان کے درمیان ذرا سا بھی وقفہ نہیں تھا، یوں ساتھ ہوں گے. اب بات یہ ہے کہ ہمارے درمیان بھی یتیموں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں. عرب بھی یہی کرتے تھے، جو چیزیں یتیموں کی بطور امانت سرپرست کے پاس ہوتی یا تو انہیں واپس ہی نہیں کرتے، یا کوشش کرتے اچھی چیز کے بدلے کوئی پرانی گھٹیا چیز دے کر خانہ پوری کر دیں، یا پھر کھانے پینے کی اشیاء کو ملا جلا لیتے تھے جس میں یتیم کو مطلب کہ ساتھ رکھا جاتا تھا اس لیے تاکہ ہمارا فائدہ ہو. تو اللہ نے ان دونوں باتوں سے منع کرتے ہوئے ایک اصولی سی بات بتا دی، وہ یہ کہ جس طریقے سے بھی تم یتیم کا مال کھاؤ یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور یہاں تک کہہ دیا کہ یتیم کے کھانے پینے کی چیزیں اپنی چیزوں میں بھی نہ ملاؤ. لیکن یہ یاد رکھیے گا یہ پہلا حکم تھا، بعد میں اجازت مل گئی تھی، کیونکہ اس طرح پھر جو ہے بعض اوقات یتیم کو نقصان پہنچ جاتا تھا. زیادہ کھانا پک گیا، اب یتیم اپنا کھانا پورا نہیں کھا سکا تو واقعی وہ ضائع ہوتا تھا. اس لیے پھر جو ہے کھانے پینے کی چیزوں کو تو ملانے کی اجازت دے دی گئی، مگر اس احتیاط کے ساتھ اجازت دی گئی کہ یتیم کو نقصان نہ پہنچے اس سے. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا. ان کا مال ملاؤ گے اپنے مال کے ساتھ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ. اور یقین کریں موجودہ معاشرے میں بھی یہ ہوتا ہے. میرے چاچو فوت ہوئے، ان کے بچے یتیم تھے. میری والدہ نے جو ہے اس نیت کے ساتھ جو ہے ان کے جو پیسے والدہ کے پاس تھے انہوں نے اس نیت کے ساتھ جو ہے وہ کام کاروبار تجارت میں لگا دیے کہ یہ بڑھ جائیں گے، جب تک بچے بڑے ہوں گے تو پھر بچوں کا منافع ہوگا، فائدہ ہوگا. اب جس کو پیسے دیے، پیسے دیکھ کے اس کی نیت بدل گئی. ایک دو مہینے تو منافع بھیجا اور اس کے بعد کہنے لگا کہ جی مال ڈوب گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. کاروبار میں نفع نقصان تو دونوں ہوتے ہیں، تو جی اب پیسے ختم. ان کے والدہ اتنا پریشان کہ اب کیا کریں، ہم نے تو اچھی نیت سے لگائے تھے، یہ تو سارے پیسے ڈوب گئے. پھر والدہ نے کوشش کی تھوڑے تھوڑے پیسے جو ہے کٹھے کر کے جو ہے اصل رقم تو ایٹ لیسٹ جو ہے ان کی رکھ دیں. تو کچھ عرصے کے بعد جو ہے تقریباً 5-6 سال کے بعد وہ عورت جو ہے جو اس شخص کی بیوی تھی وہ روتی ہوئی آئی اور کہتی ہے میرے شوہر نے بڑی زیادتی کی ہے، صرف پیسوں پہ نیت خراب ہو گئی تھی ان کی، تو کوئی کاروبار نہیں ڈوبا تھا بلکہ ہمیں اس سال بہت زیادہ منافع ہوا تھا جب یتیموں کا مال ساتھ ملا تھا. مجھے اللہ سے بہت ڈر لگتا ہے، میں نہیں چاہتی کہ میرے شوہر جہنم میں جلے، تو میں اتنے سالوں سے یہ پیسے جمع کری تھی، یہ یتیم بچوں کے پیسے آپ مجھ سے لے لیں اور اللہ کے خاطر ہمیں معاف کر دیجیے گا. تو وہاں جہاں معاشرے میں اچھے لوگ ہیں وہاں برے لوگ بھی ہیں. بہرحال اسی وجہ سے اللہ نے کہا انہ کان حوبا کبیرہ، یہ بہت بڑا گناہ ہے اگر تم لوگ اس طرح کرو گے یتیموں کے ساتھ. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا، اور اگر تمہیں یہ خطرہ ہے کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں کہ تم ان کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے تو پھر دوسری عورتیں جو تمہیں پسند آئیں 2-2 3-3 4-4 نکاح کر لو. ٹھیک ہے. اب یہ چیز تھی، دیکھیں میں نے آپ کو سورۃ آل عمران کی جو آخری آیت کی تفسیر کروائی تھی، آخری آیات کی، ان میں یہ بتایا تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ دوہرا اجر ملتا ہے اگر کسی یتیم کو جو ہے وہ پالا پوسا اور پھر اس سے خود نکاح کر لیا، یا کسی غلام لونڈی وغیرہ
کے ساتھ جو ہے احسان نیکی کی، اسے جو ہے کھلایا پلایا، ادب سکھایا اور اسے شادی کر لی. تو یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ یتیم لڑکیوں سے ناانصافی، یعنی زیادہ حق تلفی یتیم لڑکیوں کی ہوتی تھی نا عرب میں. اب یہ تو ظاہر ہے کہ یتیم لڑکی کا ولی کوئی قریبی رشتہ دار ہی ہو سکتا ہے، اور وراثت میں بھی ولی اور یتیم لڑکی کا جو ہے وہ اشتراک ممکن ہے. اب لڑکی کے جوان ہونے پر 3 صورتیں پیش آتی تھیں. ایک یہ کہ لڑکی اگر خوبصورت نہ ہو اور ولی کے دل میں اس کی کوئی الفت محبت بھی نہیں ہے، وہ صرف اس وجہ سے اس سے نکاح کر لیتا تھا کہ کہیں یہ مال میرے ہاتھ سے نہ نکل جائے وراثت کا. اس طرح نکاح کر کے لڑکی پر بھی ظلم کرتا اور اپنے آپ پہ بھی ظلم کرتا. دوسرا یہ کہ لڑکی خوبصورت بھی ہے، صاحب جائیداد بھی ہے. اب اس صورت میں ولی سے نکاح کر لیتا، مگر جتنا مہر اسے دوسروں سے مل سکتا تھا ولی اس سے بہت کم مہر دیتا، اور دوسرا کوئی شخص ولی کی موجودگی میں نکاح بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ولی کہتا تھا میں ہوں بڑا، میں کروں گا نکاح، اور اس کا حق بھی نہیں پورا دے رہا تھا. جبکہ یہ بھی یتیم لڑکیوں کے حقوق پہ ڈاکے کی ایک صورت تھی. تیسری یہ صورت تھی کہ لڑکی نہ خوبصورت ہے نہ صاحب مال ہے. اس صورت میں ولی کو اس سے نکاح کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی تھی. تو یہ ناانصافیاں تھی جس کا اللہ نے یہاں پہ ذکر بیان کیا کہ اگر تم یتیم لڑکیوں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو تو پھر باہر نکاح کرو، پھر یتیم لڑکیوں کو باؤنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس آیت کے شان و نزول کے بارے میں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ایک شخص ایک یتیم لڑکی کی پرورش کرتا تھا. اس نے صرف اس غرض سے اس سے نکاح کر لیا کہ وہ ایک کھجور کے درخت کی مالکہ تھی، ورنہ اس کے دل میں لڑکی کی کوئی محبت نہیں تھی. اس کے حق میں یہ آیت اتری تھی. اور اس حدیث کے راوی ابن جریج کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں وہ لڑکی اس درخت اور دوسرے مال اسباب میں اس مرد کی حصے دار تھی، اس وجہ سے مرد نے اس لڑکی کو اپنے ساتھ منسلک کر کے اس پر ظلم کیا. سیدہ عائشہ کے بھانجے عروہ بن زبیر نے جب سیدہ عائشہ سے اس آیت کا مطلب پوچھا تو انہوں نے فرمایا بھانجے اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ایک یتیم لڑکی اپنے ولی کی پرورش میں ہو اور ترکے کی روح سے اس کی جائیداد میں حصے دار بھی ہو، اور ولی کو اس کا مال اور جمال تو پسند آئے مگر وہ اسے اتنا مہر دینے پر آمادہ نہ ہو جتنا اسے دوسرے لوگ دیتے ہیں، اور وہ مطلب کہ مہر دیے بغیر نکاح کرے. اگر تو وہ مہر اتنا ہی دے گا جتنے دوسرے دیں گے تو پھر وہ نکاح کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ مہر نہیں دے گا تو پھر دوسری عورت جو اسے پسند ہے اس سے نکاح کر لے. اور 4 تک بیویوں کی شریعت نے اجازت دی ہے. یتیم لڑکیوں کے سرپرستوں کو ناانصافی سے روکا گیا اور کہا اگر تم صاحب جمال لڑکی کا اتنا مہر ادا کر سکو جتنا باہر سے مل سکتا ہے تو نکاح کر سکتے ہو، ورنہ عورتیں کم نہیں ہیں، ان میں سے اپنی حسب پسند 4 تک بیویاں رکھ سکتے ہو، مگر اس شرط کے ساتھ کہ ان میں مساوات کا لحاظ رکھو گے، اور اگر یہ کام نہ کر سکو تو پھر ایک بیوی پر اکتفا کرو یا پھر ان کنیزوں پر جو تمہارے دائیں ہاتھ کی مالک ہیں. اب سب سے پہلی تو یہ چیز کہ اللہ نے 4 شادیوں کی اجازت دی. مرد مثنا و ثلاثہ و رباع کی گردان کرتے ہیں، لیکن اللہ نے کہا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تم عدل نہ کر سکو، اگر انصاف نہ کر سکو تو پھر ایک رکھو. ٹھیک ہے، تو انصاف مساوات بہت ضروری ہے. دوسری چیز یہ کہ سیدنا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں غیلان بن سلمہ سقفی جب اسلام لائے تو ان کے نکاح میں 10 عورتیں تھیں. آپ نے ان سے فرمایا کوئی سی 4 پسند کر لو اور باقی چھوڑ دو. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ کرتے تھے اپنی بیوی کے درمیان قرعہ ڈالتے جس کے نام قرعہ نکلتا ہے اسے اپنے ہمراہ لے جاتے، اور آپ ہر بیوی کی باری ایک ایک دن اور ایک ایک رات مقرر کرتے تاکہ انصاف ہو. ٹھیک ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو تعدد ازواج ہے اس کی کوئی حد نہیں تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ شادیوں کی اجازت دی تھی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں اسلام کی ترویج کے لیے کی تھیں. کسی بیوہ سے شادی کی، کسی قبیلے کی بیٹی سے شادی کی، کسی مجبور سے شادی کی. ام سلمہ بیوہ تھیں، سودا بنت زمعہ بیوہ تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک کنواری بیوی سے شادی کی ہے، سیدہ عائشہ سے. باقی سب شادیاں اسلام کی ترویج کے لیے. سیدہ خدیجہ نے اپنے مال کے ذریعے اسلام کی مدد کی. تو اب یہ چیز ہے اگر انصاف کرنا ہے تو 4 نہیں تو ایک بیوی ہی کافی ہے. بعض لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ایک زوجہ ہی ہونی چاہیے. اب یہ چیز ہے کہ معاشرے میں عورتوں کی تعداد بڑھ گئی. عرب معاشرے میں عورتیں کہہ رہی ہیں کہ اگر مرد ہو تو پھر ہم سے شادی کرو. اس قدر تعداد بڑھ گئی ہے، بچیاں گھر گھر بیٹھی ہیں. عورتوں کو اس بارے میں سوچنا چاہیے تھوڑا، لیکن یہ چیز بہت زیادہ مشکل ہے. اللہ نے عورت کے نفس میں شح رکھی ہے، اسے سکن برداشت نہیں ہوتی. تو کہا گیا
کہ اگر انصاف نہ کر سکو تو ایک طرف نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو لٹکتا ہوا چھوڑ دو. مثلا یہ کہ ایک بیوی جوان ہے، دوسری بوڑھی ہے، خوبصورت ہے، دوسری بدصورت ہے، یا ایک کنواری ہے اور دوسری جو ہے شادی شدہ ہے، یا ایک خوش مزاج ہے دوسری تلخ مزاج ہے، یا ایک ذہین فتین ہے دوسری جاہل ہے، یا ایک بیوی جو ہے وہ سگڑ گھریلو ہے اور دوسری جو ہے وہ کام نہیں کرتی. اب ان صفات میں بیوی کا اپنا عمل دخل تو کچھ نہیں ہے، تاہم یہ باتیں خاوند کے لیے میلان کا سبب ضرور بنتی ہیں، اور فطری امر ہے کہ جب دو بیویاں ہوں تو پھر انسان کمپیریزن کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ چیز ہے کہ اگر تو وہ میلان انسان خود انصاف کی کوشش کر رہا ہے لیکن اس سے ہو نہیں پا رہا، جیسے دل میں محبت، اب انسان اپنے دل میں محبت خود سے تو نہیں ڈال سکتا نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ عائشہ سے زیادہ محبت تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کنواری تھی، نوعمر تھی، ذہین فتین تھی، خوش شکل تھی، خوبصورت تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یہ دعا کرتے تھے، اللہ جن باتوں پہ مجھے اختیار نہیں ہے ان میں میری پکڑ نہ کرنا. میں تو سب بیویوں سے یکساں سلوک کرنے کی کوشش کرتا ہوں، ایک جیسا سلوک کرتا ہوں، لیکن اب جو باتیں میرے اختیار میں ہے ہی نہیں، محبت تو دل میں اللہ ڈالتا ہے. ٹھیک ہے. تو فن کے ہو ماتا بلکم، جو تمہیں پسند ہے. ٹھیک ہے. اگر دو بیویاں رکھنے سے تمہارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، دو کر لو، نہیں تو تین کر لو، نہیں تو چار کر لو. ٹھیک ہے. اور اگر ایک سے ہی تمہارا کام چل رہا ہے تو وہ بھی جائز ہے. اب ہمارے معاشرے میں یہ نیا قانون بن گیا جی، نکاح ثانی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینی ہے. ٹھیک ہے. صدر ایوب کے دور میں پاکستان میں مسلم آئلی قوانین کا آرڈیننس 1961 پاس ہوا تھا. ایک شک یہ بھی تھی کہ مرد شادی شدہ ہے، دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، پہلی بیوی سے اجازت لے. ٹھیک ہے. تو کوئی بھی عورت اجازت نہیں دیتی تو پھر مردوں نے کیا کیا؟ پہلی بیوی کو طلاق دے کے دوسری سے شادی کر لی. تو یہ بھی اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے. ایک عورت جو ہے اسے یہ چیز سوچنی چاہیے کہ یہ رب کا حکم ہے، مجھے رب کے حکم کے خاطر سرے تسلیم خم کرنا چاہیے. اچھا، کچھ عورتوں نے یہ اعتراض بھی کیا کہ یہ بھلا کہاں کا انصاف ہے، مرد تو چار چار عورتوں سے شادی کر لو اور عورت صرف ایک ہی مرد پہ اکتفا کرے. تو بات یہ ہے کہ مردوں میں جنسی خواہش زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. مرد کو چار بیویوں کی اجازت، جبکہ گوالوں کیا دیکھیں، ایک گوالے نے 20 بھینسیں رکھی ہیں اور بھینسا صرف ایک ہی ہے. تو کیا کبھی ایسا بھی دیکھنے میں آیا کہ کسی گوالے نے بھینسیں تو 20 رکھی ہوں اور بھینس صرف ایک ہی رکھی ہو؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ فطری قانون ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ چیز ہے کہ مرد اپنی جوانی کے ایام میں اپنی جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت مستعد ہوتا ہے، مگر عورت پہ یہ کیفیت نہیں ہوتی. عورت ہر مہینے حیض نفاس سے گزرتی ہے. مرد تو صحبت سے فارغ ہوا 2-3 منٹ میں فارغ ہو گیا، آگے اولاد کی پیدائش میں اس کا کچھ حصہ نہیں ہوتا، جبکہ عورت کو حمل ٹھہر جائے تو پورے 9 مہینے اس کی طبیعت جو ہے بگڑی رہتی ہے، پھر آگے بچے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ چیز کہ اپنے خاوند کی محبت میں اگر وہ خاوند کی خواہش پوری کرنے پر آمادہ بھی ہو جائے تو اس کی طبیعت اجازت نہیں دیتی، اور مرد اتنی مدت صبر نہیں کر سکتا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے حیض ہے، نفاس ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عورت حمل سے ہے، تو حیض اور نفاس کی صورت میں تو مرد ویسے بھی صحبت نہیں کر سکتا. تو اتنے دن مرد پھر کیا کرے؟ پھر وہ غیر عورت کی طرف متوجہ ہو، تو پھر کون مجرم ہے؟ عورت مجرم ہے نا اس چیز کی. تو اور پھر یہ چیز کہ اگر مرد 4 بیویاں رکھ بھی لے تو نسب میں اختلاط نہیں پیدا ہوتا، نہ ہی میراث میں کوئی الجھن ہوتی ہے. جبکہ اگر عورت کے 2 مردوں سے تعلق ہو تو نسب مشکوک ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں پہلے کا کی اولاد ہے یا دوسرے کی ہے. ٹھیک ہے. یہ سارے مسائل ہیں. اور پھر جو ہے ایک طرف ہمارا معاشرہ یہ ہے اور دوسری طرف یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی رہبانیت، جی شادی نہ کرو، رخصتی نہ کرو. تو جو ہے وہ عیسائیوں میں جیسے رواج ہے، درویش قسم کے لوگ جی جنگلات میں چلے جاؤ، یہ وہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ جو کام کیے، ایک 3 صحابہ آئے نا حضرت عائشہ سے آپ کے اعمال کے بارے میں پوچھنے کے لیے. تو
3 بندے سیدہ عائشہ کے پاس آئے، آ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا عمل ہے روزمرہ کا؟ انہوں نے کہا آپ روزے رکھتے بھی ہیں، چھوڑتے بھی ہیں، بیویوں سے صحبت کرتے بھی ہیں، چھوڑتے بھی ہیں، اور اس طریقے سے مطلب کہ انہوں نے بتا دیا. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو کم جانا، اور ایک نے کہا آج کے بعد میں بیوی سے کوئی رغبت نہیں رکھوں گا، ایک نے کہا میں تا زندگی روزے رکھوں گا، ایک نے کہا ساری رات قیام کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، چہرہ غصے سے سرخ، ان کے پاس گئے اور کہا میں اللہ کا رسول ہوں، تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، کہ تم مجھ سے زیادہ اعمال کر سکتے ہو؟ ہاں میں روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، بیویوں سے صحبت بھی کرتا ہوں، اور رات کو قیام بھی کرتا ہوں، میں میاں روی کے ساتھ چلتا ہوں. تو یہ جو افراط ہے یا تفریط ہے، یہ زیادہ بیویاں کر لو یا بالکل ہی چھوڑ دو، یہ ہمارے معاشرے کا حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس چیز کو سمجھ لیجیے، اعتدال کا راستہ ہے جو اسلام نے اختیار کیا. شہوانی جذبہ چونکہ فطری جذبہ، اسے روکنا غیر فطری بات ہے، اس لیے اسلام نے اسے بے لگام بھی نہیں چھوڑا. اور بعض اوقات ایک بیوی مرد کا ساتھ نہیں دے سکتی، لہذا فحاشی اور بے حیائی سے اجتناب کے لیے اللہ نے زیادہ بیویاں، تعدد اجواز، یعنی کہ یہ چیز اللہ نے رکھ دی کہ زوج زیادہ ہوں، تعدد ازواج، اسی لیے یہ ضروری ہے کہ بے حیائی کا راستہ بند کیا جائے، اور اسے تمام انبیاء نے اختیار کیا. ٹھیک ہے، انبیاء مبعوث ہوتے رہے. اور پھر یہ چیز کہ اسلام میں اصل حکم صرف ایک عورت سے نکاح کا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر مرد کی خواہش ایک سے پوری نہیں ہو رہی تو پھر وہ زیادہ کر سکتا ہے اگر وہ عدل کرے، اور اگر ایک بھی رکھنے کی سکت نہ ہو تو پھر کنیز سے تمتع کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اگر تمہیں اندیشہ ہے کہ تم انصاف نہیں کرو گے تو پھر ایک ہی کافی ہے، یا پھر وہ کنیزیں جو تمہارے قبضے میں ہیں. بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ قریب ترین بات ہے. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور اللہ نے کہا عورتوں کو ان کے حق مہر بخوشی ادا کرو. ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے کچھ چھوڑ دیں تو تم اسے مزہ لے لے کے کھا سکتے ہو. تو یہاں پہ حق مہر کا تعین کیا گیا. ٹھیک ہے، عورتوں کے حق مہر خوش دلی سے ادا کرو. یہ جو حق مہر ہے یہ عورت کا حق ہے، اپنی عزت، اپنی عصمت، اپنا نام ایک مرد کے حوالے سونپنے پہ مرد اس کو جو اس کا حق دیتا ہے مالی صورت میں وہ ہوتا ہے حق مہر. ہمارے معاشرے میں شادی بیاہ پہ لاکھوں خرچ کر دیے جاتے ہیں، اور مہر کی دفعہ 5,000 رکھ لو، 10,000 رکھ لو، یا پھر جی شرعی رکھ لو 32 روپے رکھ لو. یہ تو 32 روپے اس دور کے 32 روپے، آج کے وہ 32 روپے نہیں تھے. اور اس دور میں جو ہے وہ درہم دینار چلا کرتے تھے، اور وہ 32 روپے آج کے 32 روپے کا مقابلہ نہیں. اور اللہ کے نبی کی بعض ازواج کے اتنے زیادہ مہر تھے کہ مدینے میں جب ام حبیبہ رملہ کا حق مہر آیا تو جن اونٹوں پہ وہ سونا چاندی آیا ان کی دھمک سے مدینہ شہر گونج اٹھا. اتنا زیادہ بھی دیا، کم بھی دیا، زیادہ بھی دیا، تو یہ استطاعت پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے معاشرے میں مہر پہ عورت کو بہت ذلیل کیا جاتا ہے. ابو سلمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں میں نے سیدہ عائشہ سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا مہر کتنا تھا؟ انہوں نے کہا 12 اوقیہ چاندی. پھر سیدہ عائشہ نے مجھ سے پوچھا جانتے ہو نش کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں. کہنے لگی نش سے مراد نصف ہے، اور یہ کل 12.5 اوقیہ چاندی یا 500 درہم ہوئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کا یہ حق مہر رکھا تھا. ایک دفعہ سیدنا عمر بن خطاب جو ہے اپنے خطبے کے دوران انہوں نے لوگوں سے کہا دیکھو عورتوں کے حق مہر بڑھ چڑھ کر نہ باندھا کرو، کیونکہ اگر مہر بڑھانا دنیا میں عزت کی بات ہوتی ہے، اللہ کے یہاں تقویٰ کی بات ہوتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سب سے زیادہ حقدار تھے. اور میں نہیں جانتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی یا اپنی بیٹی کا حق مہر 12 اوقیہ چاندی سے زیادہ باندھا ہو. تو یہ سن کر ایک عورت اٹھی اور کہنے لگے یؤتین اللہ قنطارا ویمنع العمر، اللہ تبارک و تعالی ہمیں خزانے دیتا ہے، عمر روکتا ہے. اللہ نے ہمیں حق دیا، یہ ہمارا حق ہے. عمر کون ہوتا ہے حق مہر باندھنے والا؟ سیدنا عمر نے جب یہ بات سنی تو نیچے اتر کے آگے اور زمین کے ساتھ اپنا چہرہ رگڑنے لگے اور کہتے ہیں خاتون مجھے معاف کر دے، میری غلطی، اللہ نے تجھے حق دیا.
تو عورتوں کو ان کے حق مہر خوش دلی سے ادا کرو، اور پھر عورتوں کو یہ باؤنڈ نہیں کرنا کہ فلاں مسجد میں دے دو، فلاں جگہ دے دو، یہ کر دو وہ کر دو. عورتیں جہاں مرضی خرچ کریں گے ان کا حق مہر ہے. اور ہمارے معاشرے میں تو عورتوں سے معاف کروا لیا جاتا ہے، یا مرد دیتے ہی نہیں ہے، یا عورتیں ڈیمانڈ ہی نہیں کرتی، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ عورت کا حق ہے اور مہر لینا ہے مرد سے. اور یہ آپ یقین کیجیے، جس وقت میری شادی ہوئی میرے والد محترم نے مجھ سے پوچھا کتنا مہر رکھنا ہے، میں نے کہا 5 تولے طلائی زیورات گولڈ. میرا مہر 5 تولے سونا ہے. تو بابا نے پوچھ کے ہماری مرضی سے کہ یہ تم لوگوں کا حق ہے، تم لوگ بتاؤ. اور یہ چیز ہے کہ وہ حق مہر پھر ماں باپ نہیں لے سکتے، وہ عورت کا حق ہے، وہ جہاں مرضی خرچ کرے، مرد نے وہ دینا ہی دینا ہے. ہمارے معاشرے میں مہر دیتے ہوئے مرد غریب بن جاتے ہیں، اور شادی بیاہ پہ جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں لگا دیے جاتے ہیں، مہنگے سے مہنگے لہنگے اور چیزیں اور سب کچھ. اور جہاں شرعی بات ہو وہاں پہ خاموشی اختیار کر دیں. اللہ کہتا ہے اگر عورتیں اپنی خوشی سے کچھ دیں تو اس کو ہنسی خوشی قبول کر سکتے ہو. یعنی اگر عورت نے خود معاف کر دیا یا خود سے مرد کو دیا، لیکن موجودہ معاشرے میں مرد معاف کروانے کی کوشش کرتے ہیں، عورت کو مجبور کرتے ہیں. مجبور نہیں کرنا، اگر عورت خود سے چھوڑ دے کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے مہر رہنے دیں، تو پھر اللہ کہتا ہے ہنسی خوشی لے سکتے ہو. سیدنا عمر لوگوں سے یہ خطاب فرما رہے تھے، تو عورت نے اٹھ کے کہا تم کیسے پابندی لگا سکتے ہو جبکہ اللہ نے خود فرمایا وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اگر تم اپنی کسی بیوی کو خزانہ دو. قنطار کا مطلب پتہ ہے عمر؟ عورت کی یہ بات سن کر سیدنا عمر بے ساختہ پکار اٹھے پروردگارا مجھے معاف کرنا. یہاں تو ہر شخص عمر سے زیادہ فقیہ ہے. پھر دوبارہ ممبر پہ چڑھتی عمر نے کیا کہا، لوگوں میں نے تمہیں 400 درہم سے زیادہ حق مہر باندھنے سے روکا تھا، میں اپنی رائے واپس لیتا ہوں. یہ عورت کا حق ہے، عورت جتنا مرضی مانگے. ٹھیک ہے، کم سے کم حق مہر بھی ہے. ایک عورت نے اپنا نفس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبا کر دیا. آپ خاموش رہے، اتنے میں ایک شخص بول اٹھا یا رسول اللہ اگر آپ نہیں چاہتے تو اس عورت کا مجھ سے نکاح کر دیں. آپ نے کہا حق مہر دینے کے لیے کوئی چیز ہے؟ کہنے لگا کچھ نہیں ہے اس چادر کی جو میں نے لپیٹی ہے. آپ نے کہا یہ چادر تم رکھو گے یا اسے دو گے؟ جاؤ کوئی لوہے کی انگوٹھی لے آؤ. اسے وہ بھی نہ ملی، واپس آیا. آپ نے کہا قرآن یاد ہے؟ کہنے لگا ہاں. آپ نے کہا اپنی بیوی کو فلاں صورت یاد کرا دینا، اور وہ صورت ہی حق مہر بن گیا. اسی طریقے سے ام سلیم نے اپنا حق مہر نکاح جو ہے وہ نکاح میں اسلام رکھا تھا. ابو طلحہ سے کہا تھا اسلام قبول کر لو، میں تم سے شادی کر لوں گی. تو حق مہر میں افراط اور تفریط نہ کریں. حق مہر میں بھی لوگوں کا حال یہ ہے کہ یا تو بہت کم رکھ دیتے ہیں، شرعی حق مہر باندھ دیجیے. ٹھیک ہے، معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہ حساب کسی عالم نے اس دور میں لگایا ہوگا جب متحدہ ہندوستان میں 1 روپے کا 4 کلو دیسی گھی مل جاتا تھا اور ملازمین کی تنخواہیں 2 روپے ہوا کرتی تھی. تو تب سونے کا ریٹ تقریباً 5 روپے تولا ہوتا ہوگا. تو اس وقت جو ہے وہ انہوں نے کہا ہوگا کہ جی 32 روپے کا 6-7 تولے سونا آ جاتا ہے. اور صورتحال یہ ہوئی کہ روپے کی قیمت تو 1000 گنا گزر چکی ہے، مگر 32 روپے کو لوگ اسی زمانے سے یاد رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، دوسرا گروہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی حق مہر کا زیادہ مطالبہ کر دیتے ہیں. تو بات یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ عورت کا حق ہے، اسے خوشی سے دو. اور اگر عورت کچھ تمہیں دے دے تو تم ہنسی خوشی لے سکتے ہو. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اور نادانوں کو ان کا مال واپس نہ کرو. یعنی یتیم اگر نادان ہیں، چھوٹے ہیں، آپ نے انہیں پیسے دیے اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ خرچ کریں گے تو ضائع کر دیں گے مال، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نادانوں کو مال نہ دو. یہاں پہ یتیم کے علاوہ بھی کوئی فرد ہو سکتا ہے، چھوٹا بھائی یا پھر کوئی مطلب کہ کم عقل ہے، تو اس کے ہاتھ اگر مال لگا تو وہ اجاڑ دے گا. ٹھیک ہے، اللہ کہتا ہے اللہ نے اسے تمہارے لیے زیست کا سامان بنایا ہے، ان کو ابھی نہ دو. ان کو ان کے مال میں سے کھلاؤ پہناؤ اور ان سے بھلی بات کہو. یعنی کہ جھڑکو بھی نہ، ڈانٹو بھی نہ، اچھا لباس مہیا کرو، اچھی طرح بات کرو. اگر یتیم کا مال تجارت یا مزاربت پہ لگایا جا سکتا ہو تو اسے تجارت پر لگا لو، اس منافع سے اس کی خوراک پوشاک پوری کرو. سیدنا عمر فرمایا کرتے تھے یتیموں کا مال تجارت پہ لگایا کرو، ایسا نہ ہو کہ زکوٰۃ ہی ان کے مال کو کھا جائے. تو یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یتیموں کا مال اگر نصاب کو پہنچ جائے تو زکوٰۃ بھی ہوگی. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر یتیم نادان ہے تو مال نہ دو اس وقت تک جب تک وہ بڑے نہ ہو جائیں. ہاں اس دوران ان کے کھانا کپڑا یہ ساری چیزیں پوری کرتے رہو اور ان سے اچھی بھلی بات کرتے رہو. تو آج کی آیات میں احکامات بہت زیادہ ہیں اور تفسیر ہو گئی ہے 30 منٹ کی، لہٰذا ہم جو ہے یہیں سے انشاءاللہ کل جو ہے
اسٹارٹ کریں گے رکوع باقیہ تھا.